اور ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ 1400 سال پرانی ایک تحریر نے نہ صرف اس تصادم کو کائنات کا ایک بنیادی اصول قرار دیا تھا بلکہ اسے باقاعدہ انسان کے دل کی دھڑکن اور معاشرے کی بقا کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ جی بالکل، اور حق و باطل کی کشمکش کے ساتھ بھی۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو دستاویزی ماخذ موجود ہے نا، وہ دراصل قرآن مجید کی 13ویں سورہ یعنی سورہ رعد کے ایک تفصیلی جائزے پر مبنی ہے۔ اور دیکھیں، اس جائزے کا مقصد صرف روایتی معلومات کو دہرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اس تحریر میں موجود کائنات کے حیرت انگیز مظاہر، انسانی نفسیات کی تہوں اور ان سائنسی اشاروں کے انوکھے امتزاج کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہری کائنات کی نشانیوں سے شروع ہو کر انسان کے سب سے پوشیدہ اندرونی طوفانوں تک جاتا ہے، اور میں تو یہ سوچ کر ہی بہت پرجوش ہوں۔ یہ موضوع واقعی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی قدیم یا الہامی متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر اسے صرف عقیدے اور عبادات تک محدود سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ مذہبی احکامات ہوں گے۔ بالکل، لیکن جو مواد آج ہمارے سامنے ہے وہ ایک بالکل مختلف اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وسیع تر کائناتی زاویہ پیش کر رہا ہے۔ یہ متن کائنات کے طبعی قوانین کو، جیسے بادلوں کی ساخت ہو گئی یا پودوں کی افزائش، ان سب کو انسانی زندگی کے اخلاقی اور روحانی اصولوں کے ساتھ ایک ہی لڑی میں پروتا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو قانون آسمان پر بادلوں کے درمیان کام کر رہا ہے، وہی قانون انسان کے اندرونی سکون کا بھی تعین کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل، وہی قانون معاشروں کے عروج و زوال کا بھی فیصلہ کر رہا ہے۔ اور اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات اور انسان کو دو الگ الگ خانوں میں رکھ کر نہ دیکھیں، بلکہ انہیں ایک ہی عظیم الشان نظام کے دو حصوں کے طور پر سمجھیں۔ صحیح۔ اچھا، کسی بھی تحریر کو، خاص طور پر کسی ایسے پیغام کو جو ایک مکمل نظام حیات پیش کر رہا ہو، اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس دور میں سامنے آیا۔ ہاں، اس کا پس منظر جاننا لازمی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سورہ رعد کا تعلق مکی دور کے بالکل آخری حصے سے ہے۔ مطلب یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر اسلام مسلسل کئی سالوں سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پہ جو طاقتور لوگ تھے، وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ بالکل انکاری تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا انکار کسی منطقی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل کسی بہت بڑے، نظر آنے والے اور ناقابل یقین معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ جادوئی کرشموں کے منتظر تھے۔ آئیے اس کی تہوں کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے سامنے موجود کھلی حقیقتوں کو، مطلب ایک خوبصورت سورج غروب ہونے کے منظر کو یا قدرت کے اتنے بڑے نظام کو نظر انداز کر دے اور یہ ضد کرے کہ جب تک آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہوا نظر نہ آئے وہ نہیں مانے گا، یا جب تک پہاڑ سونے کے نہ بن جائیں۔ جی بالکل، یہ دراصل سوچنے اور غور کرنے کی زحمت سے بچنے کا ایک نفسیاتی فرار معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کی یہ نفسیاتی فرار والی تشخیص بالکل درست ہے۔ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے کرشموں کے منتظر ہو جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فکری صلاحیتیں منجمد ہو چکی ہیں۔ وہ بس ایک عارضی حیرت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، وہ چیزوں کے کیوں اور کیسے پر غور نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہاں جو بات اس تحریر کو غیر معمولی بناتی ہے، وہ اس شدید ہٹ دھرمی کے جواب میں اپنایا گیا رویہ ہے۔ مولانا مودودی کے حوالے سے اس متن میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تحریر انتہائی پرسکون اور متوازن ہے۔ مطلب عام طور پر تو جب کوئی آپ کی دلیل کو جھٹلا کر غیر منطقی مطالبے کرے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، بالکل اشتعال آ جاتا ہے۔ لیکن سورہ کی پہلی ہی آیت میں انتہائی ڈو ٹوک مگر پرسکون انداز میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ پیغام مکمل سچ ہے اور اسے نہ ماننا خود انسان کی اپنی غلطی ہے۔ واہ، کوئی طنز نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ جی، یہ متن مخاطب کی ضد پر مشتعل ہونے کے بجائے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے۔
یہ انسان کو اس کی ہٹ دھرمی کا آئینہ تو دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی دلائل کے ذریعے اسے نرمی سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرح کا نفسیاتی علاج؟ بالکل، ایسا علاج جو ذہن کو دلیل سے اور دل کو حکمت سے جیتنے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ طرز عمل واقعی ایک گہرا نفسیاتی پہلو رکھتا ہے۔ اچھا، اب جب اس متن نے دعویٰ کر دیا کہ پیش کیا جانے والا پیغام ہی مکمل سچ ہے، تو قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کن دلائل کا سہارا لیا گیا ہے؟ اور یہ دلائل بہت دلچسپ ہیں۔ متن کے مطابق یہ پوری عمارت 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ لیکن جس طریقے سے ان تصورات کو، خاص طور پر آخرت کے تصور کو ثابت کیا گیا ہے، وہ بہت توجہ طلب ہے۔ بالکل، کیونکہ اس میں ہماری روزمرہ کی چیزوں کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ جی، مثال کے طور پر تحریر میں آسمانوں کا بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے کھڑا ہونا، زمین کا بچھایا جانا، پہاڑوں اور ندیوں کا نظام اور پھلوں کا جوڑوں کی شکل میں ہونا بیان کیا گیا ہے، اور پھر فوراً ہی گفتگو کا رخ منکرین کے اس بنیادی شک کی طرف موڑ دیا جاتا ہے کہ کیا مٹی ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہاں آ کر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری دیکھی بھالی طبعی چیزوں کو، جیسے زمین، پانی اور پھلوں کے نظام کو، موت کے بعد کی زندگی جیسے پوشیدہ تصور کے ثبوت کے طور پر کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ان میں کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تحریر محض دعووں کے بجائے مشاہداتی منطق یا آبزرویشنل لاجک کو استعمال کرتی ہے۔ اس دور کے منکرین کا سب سے بڑا اعتراض، اور در حقیقت آج کے دور کے مادی ذہن کا بھی ایک بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ جب ایک جسم مٹی میں مل جائے، ذرات پوری زمین میں بکھر جائیں، تو کیا ان بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنانا ممکن ہے؟ انسانی ذہن کے لیے یہ واقعی ایک ناممکن سا خیال لگتا ہے، لیکن یہ متن اس شک کا جواب دینے کے لیے انسان کی توجہ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی کائنات کی طرف دلاتا ہے۔ اچھا، جیسے بارش اور زمین کی مثال؟ بالکل، ایک خشک اور بے جان زمین کی مثال لیں۔ جب اس پر بارش کا پانی برستا ہے تو اسی بے جان مٹی کے اندر سے اچانک زندگی کے پھوٹنے کا ایک پیچیدہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک چھوٹا سا بیج جو بظاہر لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا لگتا ہے، اپنے اندر ایک پورے درخت کا بلو پرنٹ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو اور ذائقے کی مکمل معلومات محفوظ رکھتا ہے۔ پانی ملتے ہی وہ بیج پھٹتا ہے اور نیا پودا جنم لیتا ہے۔ تو یہ دراصل بے جان مادے سے زندگی پیدا ہونے کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ جی، متن یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ جو طاقت اس وسیع کائنات کے اربوں ستاروں کو، بھاری پہاڑوں کو اور مٹی کے اندر زندگی کے اس پیچیدہ نظام کو چلا سکتی ہے، اس کے لیے ایک بایولوجیکل نظام کو دوبارہ جوڑنا کوئی ناممکن بات نہیں۔ کیا بات ہے! یعنی جو قانون موجودہ دنیا میں زندگی پیدا کر رہا ہے، وہی قانون موت کے بعد کی زندگی کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ استدلال تو واقعی چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل بدل دیتا ہے۔ مطلب کائنات کا ہر وہ مظہر جسے ہم معجزہ سمجھے بغیر روز دیکھتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک دلیل چھپائے ہوئے ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور تصور کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے پھلوں کا جوڑوں کی شکل میں ہونا۔ ہاں، زوجین کا تصور۔ جی، آج کی جدید باٹنی ہمیں بتاتی ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ حصے ہوتے ہیں، اور پولینیشن کے ذریعے ان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کے صحرائی ماحول میں، جہاں کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی، اس تحریر نے جوڑوں کے اس قانون کو کائنات کا ایک بنیادی اصول کے طور پر پیش کر دیا۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشاہدے کی سطح ان ظاہری چیزوں سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور دیکھیں، جوڑوں کا یہ اصول صرف نباتیات تک محدود نہیں ہے۔ اگر گہرائی سے غور کریں تو دنیا میں ہر چیز اپنا ایک متضاد یا جوڑا رکھتی ہے، جس کے ٹکرانے سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ جیسے دن اور رات۔ بالکل، سردی اور گرمی، خشکی اور تری، اور یہی تصور ہمیں اس تحریر کے سب سے طاقتور استعارے کی طرف لے جاتا ہے، جس پر اس سورہ کا نام بھی رکھا گیا ہے، یعنی الرعد یا بادلوں کی گرج۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، متن میں آیت نمبر 13 کے حوالے سے بیان ہے کہ گرج ایک خاص انداز میں تسبیح کرتی ہے، یعنی ایک بامقصد تعریف بیان کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پانی سے لدے بھاری بادلوں، جنہیں السحاب الثقال کہا گیا ہے، کا ذکر ملتا ہے۔
और जदीद मौसमियाती साइंस भी तो हमें यही बताती है ना। बिल्कुल, साइंस बताती है कि इन भारी बादलों के अंदर बर्फ के ज़र्रात और पानी के कतरे जब हवाओं के दबाव में रगड़ खाते हैं तो उनमें शदीद बरकी चार्ज पैदा हो जाता है। बादल का ऊपरी हिस्सा मुस्बत और निचला हिस्सा मनफी चार्ज से भर जाता है। और जब ये दो मुतज़ाद ताकतें टकराती हैं तो इस तसादम से अरबों वोल्ट की बिजली कड़कती है और वो गर्ज पैदा होती है जो जमीन को हिलाकर रख देती है। जबरदस्त। बाहर के तूफानों में तो मुस्बत और मनफी चार्जेस के टकराने से बिजली चमकती है और जिंदगी बख्श बारिश बरसती है। लेकिन अगर हम इसी उसूल को इंसान के अंदर झांक कर देखें तो हमारे जहनों और मुआशरों में भी तो हर वक्त मुख्तलिफ ख्यालात के चार्जेस टकराते रहते हैं ना। बिल्कुल टकराते हैं। तो क्या मतन कायनात के इस मादी कानून और इंसान की अंदरूनी कशमकश के दरमियान कोई रब्त कायम करता है? क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि टकराव हमेशा तखरीबी होता है, तबाही लाता है, लेकिन साइंस बता रही है कि बादलों का तसादुम तो तख्लीकी है। देखें, यही वो नुक्ता है जहां ये माखज़ साइंस, फ़लसफ़े और रूहानियत को एक ही जगह ला खड़ा करता है। मुतज़ाद चीज़ों के टकराने से तवानाई पैदा होने का ये कानून इंसानी माशरे और नफ्सियात पर भी मनो-अन लागू होता है। अच्छा, वो कैसे? जिस तरह बादलों के अंदर मुस्बत और मनफी चार्जेस का तसादुम सिर्फ अंधा शोर नहीं है, बल्कि वो बारिश का सबब बनता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी माशरे में हक और बातिल, सच और झूठ का तसादुम कोई बेमकसद अमल नहीं है। यानी नजरियाती तसादुम जरूरी है। जी, जब माशरे में सच्चाई और जुल्म टकराते हैं तो वक्ती तौर पर एक तूफान, एक गर्ज जरूर पैदा होती है, बेचैनी होती है, लेकिन इसी नजरियाती कशमकश की कोख से वो शऊर और बेदारी जन्म लेती है जो मुर्दा माशरों को जिंदा कर देती है। वाह! और इंसान के अंदर भी तो यही कुछ होता है ना, जब खौफ और उम्मीद का टकराव होता है। बिल्कुल, जब हमारी ख्वाहिशात और ज़मीर के दरमियान जंग छिड़ती है तो इस अंदरूनी गरज चमक के नतीजे में ही शख्सियत का इर्तिका होता है। मतन हमें सबक दे रहा है कि तूफानों से घबराने के बजाय उस कानून को समझें जो हर अंधेरे के बाद रोशनी लाता है। अच्छा, एक तरफ तो हमने बाहर आसमान में गरजने वाले तूफानों और कशमकश की बात की, लेकिन दूसरी तरफ यही तहरीर इंसान को एक मुकम्मल कल्बी सुकून की तरफ भी बुलाती है। जी हाँ, आयत 28 में। बिल्कुल, हमारे माखिज में दो अहम आयात का जिक्र है। एक तरफ आयत 28 है जो ये दावा करती है कि इंसानी दिलों का हकीकी इत्मीनान और सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है। मतलब बैरूनी तूफानों के बावजूद इंसान के अंदर एक पुरसुकून मरकज होना चाहिए। सही। लेकिन उसके फौरन बाद एक और कानून सामने आता है जिसका जिक्र आयत 11 में है। उसे सुन्नत अल्लाह कहा गया है, और वो ये है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को न बदल ले। बिल्कुल, ये तब्दीली का कानून है। और साथ ही मुकर्रर किए गए फरिश्तों का भी जिक्र है। तो देखें, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर एक तरफ कहा जा रहा है कि इंसान के इर्द गिर्द फरिश्तों का एक गैबी पहरा मौजूद है, तो फिर अचानक हालात की तब्दीली की सारी जिम्मेदारी इंसान पर क्यों डाल दी गई? क्या ये दोनों बातें आपस में मुतसादिम नहीं हैं? ये एक बहुत शानदार और गहरा सवाल है। सतही नजर से देखें तो वाकई ये एक तजाद महसूस होता है, लेकिन अगर इंसानी नफ्सियात को समझें तो ये दरहकीकत सबसे मुतवाज़िन उसूल है। फरिश्तों की मौजूदगी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इंसान बेअमल होकर बैठ जाए। तो फिर इस गैबी तहफ़्फ़ुज़ का क्या मकसद है? इसे समझने के लिए जरा एक सर्कस में ऊंची रस्सी पर चलने वाले करतबबाज की मिसाल पर गौर करें। अच्छा, वो जो तवाज़ुन बरकरार रखते हुए चलता है। हाँ, उस करतबबाज के नीचे एक बहुत बड़ा और मजबूत हिफाजती जाल बिछा दिया जाता है। अब इस जाल के बिछाने का मकसद ये नहीं होता कि वो करतबबाज रस्सी पर चलने की मेहनत छोड़ दे और बस जाल के भरोसे छलांग लगा दे। वो जाल उसे खुद तो मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, इस जाल का मकसद बस ये होता है कि इस इंसान के जहन से मौत का वो मफलूज कर देने वाला खौफ निकल जाए, उसका जहन पुरसकून रहे और वो अपनी पूरी मेहनत के साथ इस बारीक रस्सी पर आगे बढ़ सके। क्या जबरदस्त तशबीह है।
روحانی نظام میں بھی نا تحفظ کا یہ تصور انسان کو وہ بنیادی نفسیاتی تسلی فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن رسی پر چلنا یعنی اپنے حالات کو بدلنا اور جد و جہد کرنا، یہ اس دنیا میں کامیابی کا اٹل قانون ہے۔ جب تک انسان خود جمود نہیں توڑے گا، کوئی غیبی طاقت اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سرکس کے جال والی تشبیہ صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مطلب غیبی مدد دراصل ایک سیفٹی نیٹ ہے، کوئی آٹومیٹک ڈرائیونگ سسٹم نہیں جس کے بھروسے انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اسے خود ہی سٹیئرنگ سنبھالنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر اس پورے تفصیلی جائزے کے اہم نقاط کو سمیٹا جائے تو ہمارے سامنے انسانی سوچ، کائنات کے قوانین اور روحانیت کی ایک بہت مربوط تصویر ابھرتی ہے۔ ہم نے آغاز میں دیکھا کہ کیسے لوگ قدرتی معجزوں کو چھوڑ کر کسی جادوئی کرشمے کے منتظر تھے، اور کیسے کائنات کی عام نشانیاں ہی دراصل بڑے حقائق کی دلیل ہیں۔ جی، جیسے بادلوں کی گرج اور ان کے اندر موجود چارجز کی سائنسی حقیقت، اور یہ کہ متضاد طاقتوں کے ٹکرانے سے ہی توانائی اور زندگی پھوٹتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ اہم اصول جانا کہ کسی بھی بڑی تبدیلی کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ بے شک، اور اس تمام گفتگو کا جوہر یہی ہے کہ انسان کو شعور کی اس سطح پر پہنچنا چاہیے جہاں وہ بیرونی کائنات اور اپنی اندرونی دنیا کی ضروریات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ یہ متن انسان کو کوئی بے بس مخلوق نہیں سمجھتا، بلکہ ایک باشعور اور بااختیار ہستی مانتا ہے۔ یہ ایک بہت متوازن راستہ ہے جو خوف سے بھی نکالتا ہے اور تکبر سے بھی بچاتا ہے۔ کیا بات ہے! اس گہرے مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ذرا ایک لمحے کے لیے اس وسیع تر کائناتی تصویر پر غور کیا جائے۔ اس متن نے اور تمام گفتگو نے ہمیں بتایا کہ فطرت کی سب سے خوفناک نظر آنے والی آواز یعنی بادلوں اور بجلی کی گرج دراصل کوئی بے مقصد شور نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ ایک انتہائی منظم نظام کا حصہ ہے، ایک بامقصد تسبیح ہے جو اپنے دامن میں بارش اور زندگی لے کر آتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر آسمانوں کے ان ہیبت ناک طوفانوں کا، ان کی گرج کا کوئی اتنا گہرا اور پوزیٹو مقصد ہو سکتا ہے، تو پھر ان طوفانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو پوری شدت کے ساتھ ہمارے اپنے ذہنوں اور دلوں کے اندر گرجتے ہیں؟ وہ بے چینیاں جنہیں ہم اکثر بے مقصد اور تباہ کن سمجھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ پوشیدہ طوفان بھی محض کوئی شور نہ ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اندرونی طوفان بھی ہمارے اندر کسی پرانی سوچ کو ختم کر کے کسی بہت بڑی تبدیلی، کسی نئی روشنی اور شعور کی پیدائش کی تیاری کر رہے ہوں؟ ایک نئی زندگی کے پھوٹنے سے پہلے کی گرج، شاید یہی وہ مقام ہے جہاں کائنات کی آواز اور انسان کے اندر کی آواز آپس میں مل جاتی ہیں۔